بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک گھر میں نوکرانی تھی۔ وہاں کی مالکن بہت نیک تھی۔ وہ سارا دن گھر کے بڑے سے لان میں نماز پڑھتی تھی۔ ایک رات 12 بجے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ مالکن بال کھولے باغ میں کھڑی تھی۔ میں نے مالک کو بتایا تو اس نے سختی سے مالکن کو منع کیا، مگر وہ باز نہ آئی۔ آخر تھک ہار کر مالک نے اس کے بال کٹوانے کا فیصلہ کیا، اور جب وہ اس کے بال کاٹ رہا تھا، ابھی 2 منٹ ہی ہوئے تھے کہ ایک دردناک آواز آئی۔ ہم سب نے مڑ کر دیکھا تو وہ… میرا نام رقیہ ہے اور میری عمر اس وقت 21 سال ہے۔ میرا تعلق ڈیرہ غازی خان کے قریب ایک جگہ سے ہے اور میرا خاندان ایک غریب اور کافی نچلے طبقے کا ہے۔ میری اماں ایک غریب لیکن خوبصورت عورت تھی۔ اس کے نقوش بتاتے تھے کہ اس جیسا حسن ایک وقت میں لازوال رہا ہوگا اور اس پر کئی لوگ فریفتہ ہوں گے، لیکن اس کی قسمت میرے ابا سے جا لگی تھی، جو زمانے بھر کا نشئی اور جواری تھا۔ وہ سارا دن محنت مزدوری کرتا اور شام میں نشہ کرنے کے بعد گھر آتا، اور جب وہ نشہ کر لیتا تو اسے پھر بالکل بھی ہوش نہ رہتا کہ وہ کہاں کیا کر رہا ہے۔ نشے میں ہی وہ ہمارا ایک ہی گھر 15 لوگوں کو بیچ چکا تھا۔ وہ تو ہمارے مرحوم دادا کی دور اندیشی تھی کہ انہوں نے یہ چھوٹا سا گھر مرنے سے پہلے ہی اماں کے نام کر دیا تھا، ورنہ ابا تو کب کا ہمیں بے گھر کر چکا ہوتا۔ امی کا حسن تو جیسے ابا کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ ابا بہت ناقدرہ تھا۔ ہم 4 بہنوں اور 5 بھائیوں میں سے صرف ایک میں تھی جو اماں پر گئی تھی۔ حسن اور بول چال دونوں کے معاملے میں اماں کا پرتاؤ تھی۔ باقی سب بہنیں بھی اچھی شکل کی تھیں، لیکن میں ان کے مقابلے میں کچھ الگ ہی تھی۔ میری اماں اکثر مجھے کہتی، رقیہ، میں تیری ماں ہوں، لیکن قسم لے لے تیرے حسن اور تیری آنکھوں کی دیوانی ہوں۔ جو بھی راہ چلتا مجھے دیکھتا تو ایک بار میرے گال ضرور چھو کر جاتا تھا۔ میرا حلیہ بھی گلی میں پھرنے والے بچوں جیسا ہی ہوتا تھا، بغیر جوتے، پھٹے ہوئے کپڑے اور کئی دن پہلے دھویا ہوا منہ اور مٹی سے اٹا جسم۔ لیکن پھر بھی کئی لوگ مجھے گود میں اٹھا کر پیار کرتے تھے، بلکہ کچھ تو مجھے تھوڑے بہت پیسے بھی دے جاتے تھے۔ وہ پیسے میری معصومیت اور خوبصورتی کے تھے یا پھر طرز کے، یہ میں آج تک نہیں جان پائی تھی، لیکن مجھے بس یہ خوشی تھی کہ مجھے جس دن کوئی گود میں اٹھاتا اس دن اماں کو رات کے وقت کھلونے بیچنے کے لیے نہیں جانا پڑتا تھا۔ میں چاہ کر بھی کبھی اپنی خواہشات پوری نہیں کر سکی تھی، اور مجھے آگے کے لیے بھی کوئی آس نہیں ہے کہ میری کسی بھی قسم کی خواہشات کبھی پوری ہوں گی یا نہیں، کیونکہ ایک غریب کی بیٹی کو ایک غریب گھر ہی مل سکتا ہے۔ میرے لیے اب کوئی شہزادہ تو نہیں آئے گا نا، اور اسی وجہ سے میں خاموشی سے بس دن رات گزار رہی تھی اور اللہ سے دعا کرتی تھی کہ کاش میں مر جاؤں، کیونکہ ایک جہنم میں زندگی گزارنے سے بہتر تھا کہ میں زندہ ہی نہ رہتی۔ لیکن کیا کر سکتے ہیں، ایک غریب تو اچھے سے مر بھی نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے ہاں جنازے اور تدفین کے لیے بھی قرضہ لینا پڑتا ہے، اور میں اپنے ماں باپ کو اس مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی، اس لیے جیسے چل رہا تھا ویسے زندگی گزار دیتی تھی۔ میری زندگی میں بس ایک اچھی چیز تھی، اور وہ تھی میری شکل۔ میں غریب ضرور تھی لیکن بے حد حسین، کہ میری اماں مجھے چاند کا ٹکڑا کہتی تھی، اور میں اس بات پر ہنس دیتی تھی کہ لو بھلا کسی غریب کی بیٹی بھی چاند کا ٹکڑا ہو سکتی ہے۔ لیکن اماں بھی نا بڑی بھولی تھی۔ میں نے اکثر اماں کو روتے دیکھا تھا، اور اس کے آنسوؤں میں بے بسی ہوتی تھی جو صاف نظر آتی تھی، مگر ہم بھی کیا کر سکتے تھے۔ اماں اکثر مجھے دیکھتی اور میرے ایک ایک نقش پر ہاتھ پھیرتی اور کہتی، بیٹا، کاش میں تجھے دنیا کی ہر سہولت دے سکتی جو تمہارا حسن اور تمہاری خوبصورتی کے حساب سے تمہیں بن مانگے ملنی چاہیے، لیکن میں ایک بدقسمت ماں ہوں جو اپنی اولاد کو کسی قسم کی خوشی نہ دے سکی۔ اماں اکثر ایسی باتیں کرتے کرتے رونا شروع کر دیتی تھی، اور میں بس اسے چپ کرواتی رہ جاتی، کیونکہ قصور تو اس کا بھی نہیں تھا، اور کیا کر سکتی تھی، محنت کرتی تھی اور یہی بہت تھا۔ اماں لوگوں کے گھروں، گلیوں اور بازاروں میں چوڑیاں بیچتی تھی، اور رات کے وقت 1-2 گھروں میں صفائی کا کام اس کے ذمہ تھا، لیکن ان سب سے کتنا کمایا جا سکتا تھا۔ جیسے جیسے میں بڑی اور جوان ہو رہی تھی، اماں کا ڈر مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ مجھے 7 پردوں میں چھپا کر رکھ لے اور میرا حسن کوئی نہ دیکھ سکے، لیکن یہ ناممکن تھا،
کیونکہ جیسے ہی میں بڑی ہو جاتی تو مجھے بھی تو یہی کام کرنا تھا نا جو اماں کرتی تھی، گھر گھر جا کر چوڑیاں بیچنا اور لوگوں کے گھروں کی صفائی کرنا۔ لیکن اماں یہ نہیں چاہتی تھی۔ ایک دن اماں اکیلی بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے اماں؟ ایسا کون سا غم ہے جو تو اتنی پریشان ہے؟ تب اماں نے کہا، تیرا باپ ایک ہفتے سے مجھے کہہ رہا ہے کہ رقیہ کو کام پر لگا، اور کل رات تو اس نے مجھ پر ہاتھ بھی اٹھایا، لیکن بیٹا میرا دل نہیں مانتا۔ میں نے اماں کے آنسو صاف کیے اور کہا، ارے اماں صحیح تو کہتا ہے ابا، اب میں بڑی ہو گئی ہوں، اب میں بھی کام کروں گی تو گھر اچھے سے چل سکے گا، اس میں برائی ہی کیا ہے؟ میری بات سن کر اماں مسکرائی اور کہا، بیٹا تجھے اس دنیا اور اس کے بھیڑیوں کا نہیں پتا، نہ ہی تو جانتی ہے کہ یہ دنیا غریب کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے۔ لوگ تو ہم جیسی بدصورت اور عمر کی عورتوں کو بھی نہیں چھوڑتے، تو پھر اتنی حسین ہے کہ چاند بھی شرما جائے۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ بیٹی اگر تو کم صورت ہوتی نا تو میرے لیے کتنا آسان ہو جاتا تجھ سے کمائی کروانا۔ اب جب بھی تیرا ابا کہتا ہے نا کہ رقیہ کو کام پر لگاؤ، میں کہتی ہوں کہ اسے کام پر لگانا مطلب اس معاشرے کے بھیڑیوں کا دعوت دینا ہے۔ اماں یہ باتیں کہہ کر ایک دفعہ بے بسی سے رو پڑی تھیں، لیکن وہ اکیلی عورت آخر کب تک ابا کی مزاحمت کرتی؟ اگر ابا اکیلے ہوتے تو شاید اماں کچھ کر بھی لیتی، لیکن مجھ سے بڑے بہن بھائیوں کو بھی تو یہ گوارا نہیں تھا کہ میں ایسے گھر بیٹھوں اور ان کی لائی کمائی کھاؤں اور ایسے مزے اڑاؤں۔ بھائی تو بھائی، میری بڑی بہنوں نے بھی اب احتجاج کرنا شروع کر دیا تھا کہ ہمیں تو آپ نے ایک عرصے سے کام پر لگا دیا ہے، لیکن رقیہ کو کبھی نہیں کہا۔ بچوں کے ان بڑھتے شکووں سے تنگ آ کر اماں نے مجھے بھی ساتھ لگا لیا تھا۔ اس نے یہ فیصلہ کس دل سے کیا تھا، یہ بات یا تو اماں جانتی تھی یا پھر میں۔ اب میرا کام پر جانے کا پہلا دن آ گیا تھا۔ اماں نے مجھے نقاب کر دیا اور کہا، دیکھ بھیا، تجھے جتنی بھی گرمی لگے یا کچھ بھی ہو، تو نقاب نہیں اتارے گی۔ اگر تجھے پیاس بھی لگے نا تو تجھے برداشت کرنا ہے، اور ایک بھی لفظ منہ سے کسی مرد کے سامنے نہیں نکالنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں اماں کی بات سمجھ گئی تھی، لیکن اس وقت میں اس بات کا مقصد نہیں سمجھی تھی، مگر وقت نے مجھے آہستہ آہستہ سارے مطلب سمجھا دیے تھے۔ میں ایک دن چوڑیاں بیچ رہی تھی اور اس وقت سورج سوا نیزے پر تھا۔ میرا دماغ گرمی کی شدت سے گھوم رہا تھا۔ میں نے اس گرمی سے تنگ آ کر اپنا نقاب کھولا اور پھر ایک دکان سے پانی لے کر پی لیا۔ ابھی میں واپس نقاب کر ہی رہی تھی کہ مجھے اپنے ہاتھ پر ایک مضبوط گرفت محسوس ہوئی جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو یہ وہی دکاندار تھا۔ میں نے چیخیں مارنی شروع کر دیں اور جلدی سے سب لوگ اکٹھے ہو گئے۔ میری بہن جس کے ذمے یہاں کا ہی علاقہ تھا وہ بھی آ گئی، اور پھر اس نے گھر جا کر سارا واقعہ مینوان اماں کے گوش گزار کر دیا۔ اماں کا تو مانو سن کر ہی خون کھولنے لگا تھا، اور پھر اماں نے مجھے انتہائی شدت کے ساتھ مارنا شروع کر دیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ میرا قتل ہی کر دے، اور میں سوچ رہی تھی کہ ایک طرف تو اماں مجھ پر دنیا کی ایک بھی غلط نگاہ نہیں پڑنے دینا چاہتی، اور اب مجھے کیسے جانوروں کی طرح مارتی جا رہی تھی۔ اماں جب مار مار کر تھک گئی تو ایک طرف بیٹھ کر رونے لگی اور میرے پاس آ گئی۔ میں جو اماں سے ڈر کر ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی اور زیادہ سکڑ گئی، لیکن تب مجھے حیرت کا جھٹکا لگا جب اماں نے میرے سر میں ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ میں جو مسلسل رو رہی تھی، اب میرے رونے میں مزید اضافہ ہو گیا تھا، کیونکہ ماں کی ممتا کا ملنا تھا کہ میں بے قابو ہو گئی۔ تب اماں نے میرا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس کے آنسو ٹپ ٹپ میرے چہرے پر گر رہے تھے، اور پھر اس نے کہنا شروع کیا، دیکھ بیٹی، اس دن کے لیے میں تجھے منع کرتی تھی کہ اپنا چہرہ کسی کو نہیں دکھانا۔ یہ گندے لوگ تو اس قدر ترتے ہوئے ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آتا کہ کیا کرتے۔ انہیں اپنی حوث پوری کرنے کے لیے بس ایک عورت چاہیے ہوتی ہے جو ان کی نفسیاتی خواہشات کو پورا کرے، اور تم تو ایک حسین اور بے حد پیاری لڑکی ہو۔ ستم بالائے ستم یہ کہ ایک غریب لڑکی ہو۔ ان میں سے اگر کوئی درندہ تمہارے ساتھ زیادتی کر کے تمہیں پھینک دیتا ہے تو تمہارے آگے پیچھے لڑنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے بیٹا تجھے اپنی حفاظت خود کرنی ہے۔ اور میں تب اماں کی بات اچھے سے سمجھ گئی تھی، کیونکہ میں بھی ابا کا رویہ ہی دیکھ رہی تھی جو وہ میری ساری بات کو بس اتنا کہہ کر گیا تھا کہ تو کیا ہو گیا، ہاتھی تو پکڑا ہے نا، کوئی گولی تھوڑی مار دی ہے، اس میں اتنا واویلا کرنے کی کیا بات ہے۔ میں تب ہی سمجھ گئی تھی کہ میرے باپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں جیوں یا مروں، بلکہ اسے میرا ہی نہیں کسی بھی اولاد کا فرق نہیں پڑتا تھا۔
وہ بس یہ جانتا تھا کہ اسے ہم سے آنے والی کمائی چاہیے تھی جو وہ اپنے نشوں میں اور جوے میں اڑا دیتا۔ ہم لوگ روز جو 4 پیسے کما کر لاتے تھے وہ بہتھیا لیتا تھا، اس لیے اسے کسی بھی بیٹی کی عزت تک کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں تب اماں کی سب باتیں بخوبی سمجھ گئی تھی اور اب سے عہد کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اب کبھی بھی اماں کے حکم کی عدولی نہیں کروں گی، کیونکہ میرے لیے بھی میری عزت ہر چیز سے اول تھی۔ اب میں پھر سے روز کام پر جانے لگی۔ اب جب دل کو ہی سمجھا لیا تھا تو ہر چیز میں آسانی ہو رہی تھی اور خوشی بھی۔ اب میں انتظار کر رہی تھی اور دعا بھی کہ میری آنے والی زندگی حسین ہو، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہ آئے کہ میری زندگی اب سے بھی بدتر ہو جائے۔ میں سکون سے وقت کے بدلنے کا انتظار کر رہی تھی کہ ایک دن میری قسمت کا دروازہ کھل گیا، لیکن میں آج بھی سوچتی ہوں کہ وہ سب کیسے اور کیوں ہوا تو مجھے کوئی جواب نہیں ملتا، اور نہ ہی مجھے سمجھ آتی ہے کہ تب میرے ساتھ وہ سب کیوں ہوا تھا۔ میں نے اب چوڑیوں کی جگہ کھلونے بیچنے شروع کر دیے تھے اور بہت پھونک پھونک کر قدم رکھتی تھی۔ ایک دن میں ایک بڑے سے گھر کے آگے سے گزری تو وہاں کے گارڈ نے مجھے دیکھ کر تنگ کرنے کی غرض سے ہانک لگائی۔ میں اس کی آواز کو نظر انداز کر کے نکلنا چاہتی تھی، لیکن اس کی گندی گندی آوازیں سن کر میں نے پلٹ کر اسے جواب دیا اور ایک گالی سے بھی نوازا۔ وہ گارڈ غصے سے تنتناتا ہوا میرے پاس آیا۔ اس نے زور سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور نہ جانے مجھے کیا کیا کہتا کہ پیچھے سے اس کی مالکن آ گئی اور میرا ہاتھ چھڑوا کر اسے پیٹنا شروع کر دیا۔ اس مالکن سے معافیاں مانگتا رہا، لیکن وہ بس اسے مارے ہی جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، کیسا خلیص انسان ہے تو، ہاں، جو ایک اکیلی لڑکی کو اس طرح تنگ کر رہا ہے اور اس قدر بغیرت ہے کہ ایک کمزور سی لڑکی پر ہاتھ بھی ڈال رہا ہے۔ اگر تو اتنا ہی مرد ہے تو آ مجھے چھیڑ، میں تجھے بتاتی ہوں۔ اور مالکن کے آگے وہ ہٹا کٹا بھی بس بھیگی بلی بن گیا اور رونے لگا۔ مجھے ایک دم تحفظ کا احساس ہوا، کیونکہ آج تک کسی نے بھی ایسا نہیں کیا تھا۔ جب کوئی مرد کسی دکان پر یا کسی گھر کے آگے مجھے چھیڑتا تو وہاں پر بیٹھے مرد جیسے اندھے اور بہرے ہو جاتے تھے، لیکن آج ایک عورت نے مجھے احساس دلایا تھا کہ ہاں، یہاں سب غلط نہیں ہے۔ میں خوشی سے اس مالکن کا شکریہ ادا کرنے لگی تھی جو بہت ہی پراسرار تھی اور اس کی آنکھیں بہت ڈراؤنی تھیں۔ میں اپنے ہی آپ میں گم تھی جب وہ میرے سامنے آئی اور میری آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا۔ مجھے ایک دم محسوس ہوا کہ مجھے اسے شکریہ بولنا چاہیے۔ جب میں نے اسے شکریہ کہا تو وہ کہنے لگی، دیکھو لڑکی، تم ایک لڑکی ہو اور وہ تمہیں چھیڑ رہا تھا، لیکن تم نے بھی اونچی آواز نہیں کی، نہ ہی اسے مارا۔ لڑکیاں کمزور نہیں ہوتی، اس لیے اپنے آپ کو بدلو اور پھر دیکھنا کوئی تمہیں اونچی آواز میں کچھ بھی نہیں کہے گا۔ مجھے ان کی باتوں سے بہت حوصلہ ملا تھا اور میں جب جانے لگی تو انہوں نے کہا، کوئی کام کرو گی کیا؟ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا اور کہا، کرتی تو ہوں کام، لیکن انہوں نے کہا، ارے گھر میں کام کرو گی کیا؟ مجھے تب اس کا نہیں پتا تھا تو میں نے کہا، امی سے پوچھوں گی، لیکن اس کے جواب کے بجائے مالکن نے کہا، کل اپنی امی کو ساتھ لے کر آنا، میں سب سمجھا دوں گی۔ اگلے دن جب میں امی کو لے کر گئی تو اس نے سارا گھر پہلے امی کو دکھایا اور ہر کونا اتنا پیارا سجا ہوا تھا کہ امی کی آنکھیں جھلملا رہی تھیں۔ اس کے بعد مالکن نے ایک بڑا اچھا سا ہوادار کمرہ دکھایا اور پھر اماں کو کہا، میں چاہتی ہوں کہ آپ کی بچی یہاں کام کرے، یہ بڑی معصوم ہے، اس لیے وہ یہیں رہ کر کام کرے۔ اماں نے کہا، میں اپنے بچوں کو اس طرح یہاں رہنے کی اجازت نہیں دے سکتی، لیکن مالکن نے کہا، دیکھیں، میں نے آپ کی بیٹی کی عزت بچائی ہے، میرے گھر میں تو یہ بالکل محفوظ ہی ہوگی، اور اسے وہ آخری والا کمرہ بھی دیا جائے گا اور ساتھ میں 1 مہینے کی تنخواہ بھی 50,000 ہوگی۔ آپ اسے 1 مہینے میں 3 دن گھر لے جا سکتی ہیں اور جب دل کرے ملنے بھی آ جایا کرنا۔ امی تو 50,000 کا سن کر ہی پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ انہیں کبھی بھی 50,000 ایک ساتھ نہیں دیکھنے کو ملے تھے، اس لیے وہ فوراً مان گئی اور اسی وقت انہوں نے کہا، چلے ٹھیک ہے، آپ اسے ابھی ہی یہاں رکھ لیں، اس کے ابا کو میں منا لوں گی۔ میں تو حیران تھی کہ جو اماں سارے راستے مجھے کہتی آئی تھی کہ تجھے کسی گھر میں نہیں چھوڑوں گی، وہ سب ایک دم ہی مکر گئی تھی۔ اماں کے جانے کے بعد مالکن نے مجھے کمرہ دکھایا اور کام سمجھا دیا۔ میں نے پہلے بھی اس گھر کے بارے میں سن رکھا تھا کہ یہاں پر کوئی بھی نوکرانی ٹکتی نہیں تھی، بلکہ کام کے 1 ہفتے کے دوران ہی بھاگ جاتی تھی۔ مجھے اب حیرت ہو رہی تھی کیونکہ یہاں کی مالکن تو خود اتنی اچھی تھی اور اتنا کام بھی نہیں تھا۔ ہاں، البتہ سہولیات بہت تھیں، تو مجھے ابھی بھی یہ راز سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیا ہوتا تھا یہاں۔
اور اسی وجہ سے میں ہر چیز اور ہر معاملے کو عقابی نگاہ سے دیکھ رہی تھی، اور دل ہی دل میں سوچ چکی تھی کہ اس راز پر سے پردہ میں اٹھاؤں گی۔ میں نے آرام سے اپنا کام شروع کر دیا تھا، اور پھر جب میں کچن سے باہر آئی تو دیکھا مالکن کہیں بھی نہیں تھی۔ اس نے کہا تھا، میں تمہیں کھانا بنانے کے بعد کپڑے استری کرنے کو دوں گی۔ اس لیے میں مالکن کو تلاش کر رہی تھی۔ اس کے کمرے سے لے کر غسل خانے پر ہر جگہ میں اسے ڈھونڈ چکی تھی، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مالکن کو زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ میں باہر جا کر دیکھنے لگی تھی کہ میری نظر ایک دم باغ میں پڑی، اور پھر میں سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ مالکن تو وہاں نماز پڑھ رہی تھی، اور وہ رہتی دوپہر میں اس قدر انہماک سے مشغول تھی کہ اسے میرے آنے کی بھی خبر نہ ہوئی۔ میں کتنی ہی دیر کھڑی اسے دیکھتی رہی، اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں سوچ رہی تھی کہ لوگ کس قدر غلط کہتے ہیں کہ امیر لوگ بہت برے ہوتے ہیں اور وہ خدا سے بہت دور ہوتے ہیں، لیکن یہاں تو مالکن کو دیکھ کر لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ اس گھر کی اکلوتی مالکن ہے، اور یہاں کی ہر چیز اس کی مٹھی میں ہے۔ اس مالکن کی پرہیزگاری دیکھ کر مجھے یاد آیا تھا کہ اتنی دوپہر میں جب میں کام کرتی تھی تو میرا حال کیا ہوتا تھا۔ میں تو کئی دفعہ بے ہوش ہونے والی ہو جاتی تھی، اور میری ایک بڑی بہن تو اکثر غصے میں کافی کچھ توڑ بھی دیتی تھی، اور اماں ابا کو باتیں بھی سناتی تھی کہ اس سے اب یہ کام نہیں ہوتا، گرمی کی شدت سے وہ تنگ آ چکی ہے۔ اور ایک یہ تھی ہماری مالکن، جو اپنے گھر کی ٹھنڈک اور اے سی چھوڑ کر یہاں نماز ادا کر رہی تھی۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھے ایک اچھی عورت کی ہمراہی ملی ہے۔ مجھے جو پہلے لگ رہا تھا کہ نوکرانیاں یہاں پر مالکن کے رویے کی وجہ سے نہیں رکتی ہوں گی، وہ خیال بھی مسترد ہو گیا، اور اب میرے ذہن میں آیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ مالکن کا شوہر بری نیت کا ہو اور اسے اپنی اتنی پرہیزگار بیوی کی قدر نہ ہو، اس لیے وہ دوسری لڑکیوں پر نگاہ رکھتا ہو۔ اور پھر میں نے اور سوچا تو یہ وجہ سب سے اچھی لگی، کیونکہ مردوں کو اپنی نیک اور پرہیزگار بیویاں آج کل پسند ہی کہاں آتی ہیں۔ اپنے مالک کا انتظار کر رہی تھی میں، اور دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کیسا ہے، لیکن جب وہ گھر آیا تو میرے سارے خیالوں پر مٹی پڑ گئی، کیونکہ وہ تو بالکل بھی ویسا نہیں تھا جیسے میرے خیالوں میں تھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی سلام کیا تو وہ اتنے اچھے سے مجھے جواب دے رہا تھا، اور پھر اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، تم میری بیٹی جیسی ہو، اس گھر میں کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے بتانا بیٹا۔ اور پھر مالکن اپنے شوہر کے سامنے آئی تو وہ اس سے بھی بہت اچھے سے ملا۔ اب تو مجھے اور زیادہ پریشانی ہو رہی تھی کہ آخر مسئلہ ہے کیا، جب مالکن بھی اتنی اچھی اور مالک بھی۔ لیکن پھر میں اس گھر میں کام کرتی رہی اور سب کچھ اچھا ہونے لگا۔ اب مجھے یہاں کام کرتے 1 مہینہ ہو گیا، اور سب کچھ اتنا اچھا تھا کہ یہ جگہ مجھے جنت لگنے لگی تھی، اور میرا گھر تو اس کے مقابلے میں جہنم لگتا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی مجھے اس گھر میں ایک فرد کی طرح رکھتے تھے، اور کبھی بھی کسی بھی طرح کا روب نہیں جھاڑتے تھے۔ میں اب بہت خوش تھی، اور میرے دل میں بھی اب یہی خواہش تھی کہ میں بس ادھر کام ہی کرتی رہوں۔ روز روز گرمی میں گلیوں میں پھرنا اور ذلیل ہونا مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ اب تو میں جو 3 چھٹیاں مجھے ہوتی تھیں ان میں بھی گھر نہیں جاتی تھی، بلکہ میرا تو دل ہی نہیں کرتا تھا کہ میں اپنے اس چھوٹے سے گھر میں واپس جاؤں۔ لیکن ایک دفعہ میں جب گئی تو میری بہنیں تو مجھے دیکھ کر ہی حیران رہ گئیں، اور میرے حلیے پر رشک کر رہی تھیں، مجھے مسلسل دیکھ کر خوش ہو رہی تھیں۔ دیکھو تو صحیح، تم کتنی اچھی لگ رہی ہو، تم تو بالکل مالکن ہی بن گئی ہو۔ میں اپنی بہنوں کی باتیں سن کر مزید خوش ہوئی تھی۔ مجھے مالکن نے اپنے اچھے اچھے کپڑے بھی دیے تھے جو بالکل ہی نئے لگتے تھے، اس لیے تو میرے ٹھاٹھ ہی اور تھے۔ میں ایک ہی دن میں گھر واپس آ گئی تھی۔ اب مالکن کی وجہ سے میں نماز پڑھتی تھی اور قرآن پاک بھی پڑھتی تھی۔ مالکن بہت خوبصورت تھی، لیکن میں کبھی اس کے بال نہیں دیکھے تھے۔ مجھے شروع سے ہی بڑا اشتیاق تھا کہ میں مالکن کے بال دیکھوں، لیکن آج تک یہ نصیب نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ ہر وقت اپنے بال باندھ کر رکھتی اور کسی کو اپنے سر پر ہاتھ بھی لگانے نہیں دیتی تھیں۔ اور پھر ایک دن یہ راز بھی کھل گیا۔ اس رات میری طبیعت کچھ خراب تھی، اور میں دوا لے کر مالکن سے اجازت لینے کے بعد سو گئی تھی۔ اس وجہ سے رات کے 12 بجے ہی میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے تھوڑی سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ تب میں نے سوچا کہ یہاں کا باغ اتنا بڑا ہے اور ہوا بھی چل رہی ہے، تو کیوں نہ کچھ دیر باغ میں جا کر بیٹھا جائے۔ ابھی میں باغ میں گئی ہی تھی کہ سامنے کا منظر دیکھ کر میری تو جان ہی نکل گئی۔ میری نمازی مالکن اس وقت باغ میں بال کھولے کھڑی تھی اور نہ جانے کون سا ورد کر رہی تھی۔
اس کے بال ٹانگوں تک آ رہے تھے اور بے حد حسین تھے۔ میں حیران رہ گئی، لیکن مجھے بات کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں بہت ڈر گئی۔ اب مجھے پتہ لگا تھا کہ نوکرانیاں بھاگ کیوں جاتی تھیں۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور پھر میں ساری رات جاگتی رہی۔ ایسے ہی اب روز میں اٹھ جاتی اور ڈر کے مارے کمرے سے باہر نہ نکلتی۔ روز مالکن اپنے بال کھول کر باغ میں کھڑی ہو جاتی تھی۔ مجھے حیرت تھی کہ مالک کو آج تک پتہ کیوں نہیں چلا تھا۔ میں جلدی سے مالک کے کمرے میں گئی اور سوچا کہ اسے آج بتا ہی دوں۔ مالک کا آواز دے کر اٹھایا تو وہ حیران رہ گیا کہ آخر کیا ہوا ہے۔ تب میں نے کھڑکی کھول کر اسے باغ والا منظر دکھایا تو وہ حیران رہ گئے اور نیچے سے مالکن کو لے کر اوپر آئے اور کہا، آئندہ یہ حرکت نہ کرنا۔ لیکن مالکن بھی باز نہ آئی اور روز بال کھول کر بیٹھ جاتی۔ اب مالک بھی تنگ آ گئے تھے اور انہوں نے سوچا کہ وہ مالکن کے بال ہی کاٹ دیں گے۔ اس نے قینچی نکالی اور اپنی بیوی کے بال کھول دیے اور نیچے سے اس کے کچھ بال کاٹ دیے۔ ابھی 2 ہی منٹ ہوئے تھے کہ کہیں سے ایک چیخ کی آواز آئی اور اس کے کٹے ہوئے بالوں کو آگ لگ گئی۔ مالک نے پوچھا، آخر یہ کیا ماجرا تھا؟ تب مالکن نے بتایا، میرے بال اتنے حسین تھے، اس سے ان پر ایک جن عاشق ہو گیا اور وہ تب تک مجھ پر عاشق رہتا جب تک اسے کوئی اور حسین عورت نہ مل جاتی۔ جب رقیہ مجھے دکھی تو یہ بہت حسین تھی، میں نے اسے کام پر رکھ لیا، لیکن وہ جن اس پر بھی نہ آیا۔ آج آپ نے میرے بال کاٹ دیے تو وہ خود ہی غائب ہو گیا۔ یہ کہہ کر مالکن نے اپنے شوہر کا شکریہ ادا کیا۔ آج اس واقعے کو 4 سال ہو گئے ہیں۔ میں آج بھی وہیں کام کرتی ہوں اور مالکن نے میری شادی اپنے دیور سے کروا دی تھی اور آج ہم لوگ بہت خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔